بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یاسین اور آج ہمارے سبق کا پارٹ 5 ہے۔ یہ آیت 29 سے لے کر 32 تک جو آیات بینات ہیں ان کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس میں جو تجویدی مسٹیکس ہو جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو تجوید کے قوانین لاگو ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں سورہ یاسین آیت 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ سب سے پہلے نون ساکن ہے ان، اور آگے ہے کانت۔ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ نون ساکن کے بعد اگر کاف آ جائے یا قوف آ جائے تو وہاں پہ جو اخفا ہوتا ہے وہ ادنا درجے کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کے بھی کچھ مراتب ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ ان کانت، ایسے کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے گا الا، اور اس لفظ کے اندر یہ خیال کرنا ہے کہ کانت میں تا کو ہلانا نہیں ہے، یعنی کانت یہ غلط ہے۔ کانت آپ کی آواز رک جائے یہاں پر۔ الا لمبا کرنا ہے اس کو، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ الا صیحة واحدة، صیحة یہاں پر خیال کرنا ہے صاد ہے، صاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو سواد نہیں پڑھنا آپ نے، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے، اور آگے ہا کا بھی خیال کرنا ہے، ہا کو ہا نہیں پڑھ دینا۔ صیحة صیحة واحدة، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ واحدة فإذا، واحدة پہ اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد پھر فا آ رہا ہے، تو اخفا کا قاعدہ ایک دفعہ آپ ضرور سن لیجئے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، یا اور اس کے علاوہ حروف یرملون اور با، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، یعنی اس وقت آپ نے آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ یہاں پر واحدتن میں تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے۔ اب فا نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ ہی یہ با ہے بلکہ یہ فا ہے، تو آپ نے یہاں پر اخفا کر دینا ہے۔ واحدة فإذا هم خامدون، یہاں خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، خامدون نہیں بلکہ خامدون پڑھنا ہے۔ اس آیت کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا۔ ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ آگے دوسری آیت دیکھیے گا، آیت 30 میں پہلا لفظ یا حسرة على العباد، یا حسرة، اسے یا حسرتن نہیں پڑھنا بلکہ یا حسرتن، را کے اوپر حرکات ہو تو را موٹی بڑی جاتی ہے، اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ یا حسرتن، تنوین کے بعد یہاں پر حروف حلقی میں سے عین آگے ہے تو یہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی تیزی سے پڑھ دینا ہے۔ یا حسرتن علی العباد، عباد، یہاں وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر نظر نہیں آ رہی، لیکن اکثر جو قرآن پاک کے نسخہ جات ہیں اس میں جو چھوٹی سی جیم کی یہاں پر رموز اوقاف میں سے علامت نظر آتی ہے، تو یہاں وقف آپ کر سکتے ہیں، علی العباد۔ آگے دیکھیے گا ما یأتیہم، ما یأتیہم، یہاں حمزہ ہے تو حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اسے یاتیہم نہیں پڑھنا بلکہ یأتیہم من رسول، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، جس کو ادغام شفی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے آپ نے۔ یأتیہم من رسول، من رسول، نون یہاں سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے۔ من رسول، را کے اوپر حرکت ہے، را موٹی پڑی جائے گی۔
من رسول إلا كانوا به يستهزئون يستهزئون. آگے دیکھیے گا جی آیت 31. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. أَلَمْ يَرَوْا أَلَمْ يَرَوْا یہاں پر کیا ہے؟ واو لین ہے. واو لین یعنی اسے کہتے ہیں جس واو سے پہلے زبر ہو اسے واو لین کہا جاتا ہے. اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے, جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا. أَلَمْ يَرَوْا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ. اہلکنا کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس میں الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف یہاں پر بھی آپ نے لمبا کرنا ہے. اہلکنا قبلہم درست نہیں ہے بلکہ اہلکنا قبلہم. آگے میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر بھی وہی قانون لگ رہا ہے جو آپ نے اس سے پہلے اس آیت میں یہاں پر پڑھا تھا, یعنی کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. قبلہم من القرون من القرون. آگے انہم الیہم لا یرجعون. انہم یہاں پہ نون ساکن, یہاں نون کے اوپر تشدید ہے, شد ہے, تو یہاں پر آپ نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. انہم الیہم لا یرجعون. آگے دیکھیے گا وَإِن كُلٌّ لَمَّا. نون ساکن کے بعد کاف ہے اور یہی رول جو یہاں پہلی لفظ پہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر اخفا ہوگا, ادنی درجے کا اخفا ہوتا ہے. کل لما, یہاں میم مشدد ہے, یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے. جمیع لدینا جمیع لدینا, یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے, اسے ادغام یرملون کہا جاتا ہے, لیکن آپ نے اس میں غنہ نہیں کرنا, آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا, بلکہ جمیع لدینا محضرون. محضرون نہیں بلکہ محضرون محضرون. تو یہاں تک ہمارا سبق ہے.